فضائل بیان کیے گئے۔ تو ان کے صاحبزادے عبداللہ نے جب ان کے سامنے یہ کتاب المروانیہ اس کا نام تھا وہ پیش کی تو انہوں نے اپنی گردن مبارک، حضرت امام احمد بن حنبل کی اس وقت 80-82 سال کی عمر تھی، تو لکھ لکھ کر ان کے گھٹنے جو ہیں وہ سر کے اوپر ہو گئے تھے۔ پھر جو وہ خلق قرآن کے سلسلے میں جو عذاب جھیلتے رہے، بادشاہ ایک وقت کے ساتھ ٹکر لی، تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ نے کہا کہ بابا یہ کتاب دیکھیں، ان میں بڑی ان کی تعریف ہے بنو امیہ کی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جاہز ایک بدصورت انسان جو مکے میں تھا، جو بنو امیہ کا ہم اثر تھا، اور وہ بدترین، جس طرح یوسف خوبصورت ترین انسان اللہ نے پیدا کیا، تو کتابوں نے جاہز کے لیے لکھا جیم الف ہائے ہتی اور زوئے، جاہز۔ تو بدترین صورت والا ایسا بدصورت انسان کسی نے نہیں دیکھا، اتنا بدصورت تھا وہ۔ اور اللہ نے اس کو کمال کیا دیا تھا کہ جب وہ اب موڈ میں بولتا تھا تو ایسا فصیح و بلیغ جملہ عربی کا نکلتا تھا اس کے منہ سے جس طرح حضور رسالت میں آپ بول رہے ہوں، حضور سے ملتا جلتا، اس میں حضور کی فصاحت و بلاغت کی بو آتی تھی، خوشبو آتی تھی، اتنا فصیح تھا وہ۔ جملہ بولتا تھا تو پتہ لگتا تھا کہ رسول اللہ کی حدیث کا ٹکڑا ہے۔ اس کو بنو امیہ نے پیسے دیے اور ان سے جعلی حدیثیں گھڑوائیں۔ حضرت امام حنبل نے یہ جملہ فرمایا اور لکھا ہوا ہے، میرے پاس ثبوت ہے، یہ ایک امام کی تحقیق ہے اور بہت بڑا امام ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ یہ ساری ان کی یہ گھڑوائی ہیں اور یہ حدیثیں جعلی گھڑوا کر اس کو بعد میں نقل کیا، ساری کتابوں نے نقل کیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ چیز جو ہے، انہوں نے ایک اور جملہ کہا، امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ اصل بات ہے یہ ہے بیٹا کہ علی قلیل الاحبا تھا اور کثیر الاعداء تھا۔ علی کے دوست تھوڑے تھے، دشمن زیادہ تھے۔ تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہ تو امام احمد بن حنبل کا ارشاد ہے نا جو میں پیش کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ میں نے کیا سمجھی؟ اس لیے کہ دوست ہوتے ہیں ان کے زیادہ جن کے جو کھلائیں، جن کا دسترخوان وسیع ہو، جو جن کے پاس آنا جانا وسائل اور دنیاوی مفادات زیادہ ہوں، لوگ ان کے پاس ٹوٹ کر جاتے ہیں کہ کھانا کھا لیں گے، پیٹ بھر لیں گے، کوئی کام ہوا تو کسی سے کرا لیں گے، اثر رسوخ والا آدمی ہے، مال ماڑیوں والا ہے، ان کے دوست زیادہ ہوتے ہیں۔ علی کے پاس کیوں جاتے بھائی؟ علی کے پاس تو نان جو تھی، جو کی روٹی تھی، علی کے پاس جو کی روٹی، اور ان کے دسترخوان پر اگر جو کی روٹی بھی رکھی ہو تو سائل آواز دے تو وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا کے حوالے سے وہ یتیموں اور مسکینوں کو سامنے سے اٹھا کر روٹی دے دیتے ہیں، خود بھوکے رہتے ہیں ان کو دیتے ہیں۔ اور پھر علی کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو علی کو دروازہ فرمایا۔ حضور نے بھی فقر اختیار فرمایا، حضور کے گھر بھی دیگیں نہیں پکتی تھیں، آپ کا فقر اختیاری تھا۔ تو آپ نے 3 دن اپنے شکم مبارک پر پتھر باندھے تو وہی رنگ تھا علی میں، تو پھر اسی چیز کا وارث اسی کو بنایا جو اس کا اہل تھا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ان کے پاس آپ آئیں، دیکھیں، کسی صاحب کو کوئی سوال ہو، کوئی تکلیف ہو تو تشریف لائیں، ہم حاضر ہیں، کہیں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں۔ میں اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں پیش کر سکتا ہوں۔ تو یہ بات نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ آج ہم اپنے گھر، آپ سب، ہم جس